نقشبختی قبلہ استاذ العلماء فاضل اجل حضرت علامہ ابو ضیاء مفتی محمد رمضان ضیاء سیالوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ خطیب جامع مسجد حضور سیدی فیض عالم حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کمال شفقت فرمائی۔ یقین جانیے کہ صبح اس شریف کا آغاز ہے اور اس کی استقبالیہ تقریبات تقریباً 5 یوم سے جاری ہیں۔ 3 دن سے حوزہ کانفرنس تھی، آج مقابلہ جات تھے، اور قبلہ مفتی صاحب کی اس کی مصروفیات تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، دن رات جاری ہیں۔ سارے انتظامات، معاملات، بلکہ تمام مصروفیات آپ نے ان دنوں ترک کی۔ میرے سامنے کئی فون بھی آئے آپ کو مختلف معاملات میں، تو آپ یہی فرماتے بھائی ان دنوں میں سب کام چھوڑ کے صرف حضور سیدی فیض عالم کے عرس مبارک کے کاموں میں لگا ہوں، جو بھی معاملہ ہو۔ اس کے باوجود میں نے جب آپ کو صرف واٹس ایپ پہ آج کے پروگرام کا بھیجا تو فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور دن میں بھی پھر ارشاد فرمایا کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کی علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور حضور سیدی فیض عالم کا یہ جو فیض ہے اس میں اللہ رب العزت مزید رفعتیں عطا فرمائے۔ اب میں صرف وگرنہ تو یہ سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہر ایک کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن سب سے معذرت کرتے ہوئے صرف گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بھائی، ہمارے معزز مہمان، بڑی نسبتیں آپ سے، بڑی محبتیں آپ سے، اور پھر کمال شفقت فرمائی کہ گجرانوالہ سے تشریف لائے مولانا حسن رضا بٹ صاحب آپ کے لیے خاص طور پر کہ سب سے پہلے تشریف لائے، آپ میزبان ہونے کے باوجود۔ تو حضرت مفتی عارف صاحب کے پیر بھائی بھی ہیں، حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق نیت صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ ظاہر خیال کے لیے تشریف والبقاء لرسوله والفلاح لغيره اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عز مصابا فله اجر مثله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اور خصوص بالخصوص حضور سیدی فیض عالم کے مہمانوں کی ظاہری اور باطنی تربیت فرمانے والی شخصیت قبلہ مفتی صاحب، میں اور آپ آج کے اس کانفرنس ریفرنس میں، تعزیتی ریفرنس میں حاضر ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف ستار القادری آپ کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کے وصال پرملال پر تعزیت کی جائے، اور صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ اپنے اجر کا سامان کیا جائے۔ ماں کی شان پر اس سے بڑھ کر اور کوئی تمثیل نہیں پیش کی جا سکتی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کا جب تعارف کرواتا ہے تو ماں کی رحمت کے ساتھ کرواتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو بطور نمونہ، بطور ماڈل جس رحمت کو پیش کیا گیا وہ ماں کی رحمت ہے، اور ماں کا وہ پیار ہے، ماں کی وہ مودت اور چاہت ہے۔ حضرت سیدی فیض عالم آپ نے کشف المحجوب شریف میں خصوصی طور پہ جو ایک سالک کے لیے ایک پروسیجر بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح رجوع اللہ کے مراتب طے کر سکتا ہے، بلکہ تمام سلسلہ ہائے طریقت کے جتنے ایکسپرٹس ہیں اسپرچولیزم کے، وہ سارے کے سارے ظاہر اپنے اپنے سلوک انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدی فیض عالم نے اپنے ہم اصل لوگوں کا تذکرہ بھی اور اپنے ماقبل لوگوں کا تذکرہ بھی بڑی خوبصورتی سے فرمایا، اور اس میں خصوصاً جو تذکرہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آتا ہے۔
حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ کا اسم گرامی تیفور ہے، اور آپ کے 2 بھائی اور تھے، ایک کا نام آدم اور ایک کا نام علی تھا، والد محترم عیسیٰ تھے۔ اور کنایات میں آپ نے جو ایک خاص جملہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے لیے فرمایا کہ ہم اس وقت اسپرچولیزم کی کلاس کی KG میں پڑھتے تھے جب رب تعالیٰ نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ اتنا بڑا مقام، تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے اتنا بڑا مقام کہاں سے حاصل کیا؟ اس پہلو پر مختلف صوفیاء نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ ان میں سے ایک آراء یہ تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ جن ایام میں بیمار ہوئیں تو بیماری کے عالم میں بھائیوں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں کہ خدمت کرنی ہے ماں کی۔ تو ایک دن آدم کرتے، ایک دن علی بن عیسیٰ کرتے، اور ایک دن جناب تیفور بن عیسیٰ کرتے۔ تو آدم کی جس دن باری تھی تو انہوں نے اپنے کچھ اور امور تھے جن میں وہ مصروف تھے، تو جناب بایزید بستامی سے یہ عرض کرنے لگے، برادر آج آپ ماں کی خدمت میں رہیں گے اور میں اپنے معاملات کو ذرا نپٹا لوں۔ اور ایک دن پہلے بھی باری جناب بایزید کی تھی، انہوں نے اپنے معمولات کی طرف توجہ نہ کی اور اس خدمت کو قبول کر لیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ صوفیاء کرام عقائد و احکام خداوندی کے بعد ایک خاص پہلو جس پر فوکس کرتے ہیں وہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ آپ نے اسے قبول کیا۔ اب رات کا پچھلا پہر ہوا تو ماں نے بستر سے آواز دی، پانی پانی۔ حضرت بایزید بستامی پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ماں کی دوبارہ آنکھ کھلی تو ماں نے پھر کہا پانی، اسی طرح پیالہ لیے کھڑے تھے۔ اب جب پیالہ پیش کیا تو آپ تصور کریں رات کا پچھلا پہر ہو اور پیاس بھی لگی ہو، اور اس پیاس میں اگر کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی لے کے کھڑا ہو، عام آدمی ہو اور پانی پیش کرے تو اس کو کتنی دعا ملتی ہے، اور اگر ماں کو دیا جائے تو پھر دعا کیا ملتی ہے۔ آپ نے پانی پیش کیا، ماں نے جب پانی نوش کیا تو نوش کرنے کے بعد وہ جو سینے میں ٹھنڈ تھی نا، وہ ٹھنڈ اب باہر آئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہتی ہے، لیکن اس عرض سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ وہ ان آخری ایام میں آپ کی بصارت پر بھی کافی اثر پڑ چکا تھا، تو انہوں نے اپنا رخ پھیرتے ہوئے کہا، رے کون؟ آپ نے عرض کیا، اماں جی میں بایزید، میں تیفور۔ آپ نے پھر پوچھا، وہی کل والا بایزید؟ عرض کیا، ہاں اماں جی کل والا بایزید۔ ماں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جو مقام عملوں سے نہیں ملتے میرے بایزید کو وہ مقام عطا فرما۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں، جہاں میں عملوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا اپنی ماں کی دعا سے پہنچ گیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عارف ستار القادری ہوں یا میں اور آپ ہوں، یقین کیجئے جو ماں کسی دنیا دار بیٹے کے لیے دعا کرے رب اسے قبول کرتا ہے، تو جو ماں دیندار بیٹے کے لیے دعا کرے اللہ اسے کتنا اعراج دیتا ہوگا۔ تو بہت بڑا شرف ہے آپ احباب کے لیے بھی کہ آپ علماء کی زیارت، اتنے علماء کی زیارت کر رہے ہیں، اور علماء کی زیارت پر آپ کو اجر مل رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم سب کو اجر مل رہا ہے تو رب تعالیٰ ان کی ماں کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔